الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں کلمات قرآنیہ کے فضائل کیا ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا درجہ کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پیش کر رہا تھا پچھلے درس میں، ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو منذر، جانتے ہو کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، اس میں سب سے بڑی آیت، اعظم، سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ پھر بات کو، چیز کو اور محکم بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے دوبارہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال کر لیا، ابو المنذر، ابی بن کعب، بتاؤ قرآن حکیم کی جو تلاوت کرتے ہو اس میں سب سے بڑی آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اب اس کے بعد کہتے، میں نے جو میرے سمجھ میں آیا وہ میں نے بیان کر دیا کہ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر روایت کرتے ہیں ابی بن کعب، فضرب فی صدری، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، سزا کے طور پر نہیں، مبارکبادی کے لیے، شاباشی کے لیے۔ کہا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر ابی بن کعب، یہ علم تم کو مبارک ہو، یہ علم اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے۔ کتنے عظیم تھے، کتنے بابرکت لوگ تھے جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہو کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ آئیے آیت الکرسی کے تعلق سے اور کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جسے ابو الاسقع نے روایت کیا ہے کہ انہ سمعہ یقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہم فی صفۃ المہاجرین فسألہ انسان ای آیۃ فی القرآن اعظم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اصحاب صفہ کے پاس آئے۔ ایک چبوترا تھا جس پر مہاجرین وہاں بیٹھتے تھے، وہی کھاتے پیتے بھی تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ کوئی گھر نہیں تھا ان کا، مہاجرین کا۔ اکثر آپ ان کے پاس وزٹ کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ ان کے پاس آئے تو آپ سے ایک آدمی نے، ایک مہاجر نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ قرآن حکیم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟
تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کہ پوچھنے والے کو بھی جواب مل جائے، اور جو وہاں موجود تھے ان کو بھی ایک علم حاصل ہو جائے۔ کہا کہ وہ قرآن حکیم کی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین کر دیا جاتا ہے، جو چوری سے، ڈاکہ سے اور بہت سارے نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کی بری حرکتوں سے، مثلاً وسوسوں سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جادو سے اور خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین معین کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ کتنی عظیم آیت ہے! بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بلا آیت الکرسی پڑھے ہوئے سو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آیا نیند کی دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کر کے، نیا کر کے مرد مومن کو سونا چاہیے، جو دعائیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتلائی ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ آئیے حدیث بھی پڑھتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی سورہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، یعنی رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وکیل بنایا تھا، حفاظت کے لیے نگہبان بنایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے۔ فَأَتَانِي آتٍ، کہتے ہیں کہ میں غلے کی یا جو بھی مال غنیمت کا جو مال تھا، میں اس کی حفاظت پر معین کیا گیا تھا، میں حفاظت کر رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی آنے والا اور کچھ غلہ لے کر کے جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ حفاظت میرے ذمہ تھی۔ کہا کہ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قسم ہے اللہ کی، یقیناً میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ یعنی جو یہ زکوٰۃ کا مال ہے، مال غنیمت ہے، تم چوری کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھیے میں بڑا محتاج آدمی ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، میرے دوسری حاجات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا اس کو، کہ اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔
فاصبحت، کہتے ہیں میں نے صبح کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ اب دیکھیے، آپ کو آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی، گویا جبریل امین نے آ کر کے خبر دی۔ غیب تو آپ جانتے نہیں تھے، ساری خبریں جبریل امین لاتے تھے، یا کوئی کلمہ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں بٹھا دیتا تھا۔ جب میں صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا بتاؤ تمہارے اس اسیر کا جس کو تم نے پکڑ لیا تھا، رات میں اس کا کیا حال ہے؟ یہ بتا دیا کہ رات میں کیا ہوا تھا جس کو تم نے قید کر لیا تھا۔ قال قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا، اس آدمی نے شکایت کی کہ میں بڑا محتاج ہوں، سخت محتاج ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر رحم کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اما انہ قد کذبک وسیعود، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یاد رکھو، اس نے جھوٹ کہا ہے اور یقیناً پھر دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو ایمان تھا، یقین تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے جب بھی کہا، جو بھی کہا سچ نکلا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ رات میں جو چور آیا تھا، جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ آئے گا۔ انہو سیعود، یقیناً بہت جلد آئے گا۔ فرصدتہ، میں اس کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ ایمان تھا اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فجعل یحسو من الطعام، پھر دوبارہ آیا اور غلہ لے کر کے جانے لگا۔ فاخذتہ، اب دوبارہ میں نے پکڑ لیا، اور فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات دہرائی کہ میں تم کو اب نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ قال دعنی، اس کے بعد کہا کہ دعنی فانی محتاج وعلی عیال، پھر دوبارہ وہی کہا کہ دیکھو میں محتاج ہوں، پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آ گیا ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ فرحمتہ فخلیت سبیلہ، دوبارہ بھی میں نے اس کو، اس بار بھی میں نے اس پر رحم کیا، اس کا راستہ میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ فاصبحت، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے صبح کی، آ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، بلکہ آپ نے خود پوچھا کہ ابو ہریرہ، وہ تمہارا جو مجرم تھا جس کو قید کر لیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آج بھی شکایت کی کہ میں سخت حاجت مند ہوں، میرے عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، میں نے رحم کیا، چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، جھوٹ بولا ہے۔ پھر تیسری رات میں انتظار کرنے لگا، پھر آیا اور غلہ اٹھا کر لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا
اور کہا کہ یقیناً میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ یہ 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، ہر مرتبہ تو کہتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا۔ اب اس نے کہا کہ دعنی اعلمک کلمات، اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک کلمہ تم کو بتاتا ہوں جس سے تم کو نفع پہنچے گا۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ فقرأ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب اپنے بستر پر آؤ اور یہ دعا پڑھ لو، دعا یعنی آیت الکرسی پڑھ لو، فلا یقربن شیطان، تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، صبح تک تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اب میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی اور صبح ہونے کے بعد مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا بتاؤ تمہارے اس اسیر کا، جس کو تم نے قید کر لیا تھا، قیدی کا کیا حال ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا اللہ کے رسول زعم انہ یعلمنی کلمات، اس نے کہا کہ میں ایک کلمہ سکھاتا ہوں جو مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی ایک کلمہ سکھا کر گیا۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے وہ؟ تو میں نے کہا قال علی، مجھ سے اس آدمی نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ رات میں سونے کے لیے، فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اپنے بستر پر آؤ تو سورہ یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس کے بعد کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے گی صبح تک۔ تو دیکھیے صحابہ خیر کے طالب تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن بات سچ کہہ کر گیا ہے، اس نے بات صحیح کہا، اور آپ نے خبر دے دی کہ ابو ہریرہ ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حدیث سے فائدہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔